हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के what is the message of the day. Wheel of Fortune, very good. 10 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and Ace of Wands, a very good beginning, something new. Bottom of the deck पे क्या है जनाब? 4 of Cups. आप ओवरऑल एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसी चीज़ों पर आपका फोकस है जो अब आपको सर्व नहीं कर रही। हो सकता है आप इसको मज़ीद इग्नोर करें, या आप अब ये रियलाइज़ करें कि अब मुझे फ़ाइनली इन चीज़ों से लेट गो हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे जब मैं इन ऑफ़र्स को, इन इवेंट्स को, इन लोगों को, इन प्रपोजल्स को, इन सिचुएशंस को याद करता हूँ तो मुझे सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं होता। मुझे बार बार ये ख्याल आता है कि मैंने क्यों यार ये चांस मिस किया, मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए थी। मेरा इसी वजह से ना मेरे बहुत से मामलात रुक से गए हैं। मैं कैसे दोबारा से ना इस सिचुएशन को रीजनरेट करूं। और काफ़ी दफ़ा आप ख़यालात में चले जाते हैं, आप उसी ख्वाहिश को लेकर एक फ़ैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हैं। फिर आपको सारे वो इवेंट्स ना कनेक्ट होते होते उसमें क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या किसने क्या कह दिया था, मेरे मुंह से क्या निकल गया था, और इतनी सारी चीज़ें होते होते वो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। फिर आपको थोड़ा सा बोर्डम भी बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है, और आप बहुत ज़्यादा ना पास्ट में जाकर, या तो आप बिल्कुल इस वक्त अकेले हुए में हैं, आप पास्ट में जाकर ना बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं कि कितनी सारी गलतियां ना मुझसे हुई हैं। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात यह है कि आपके पास अभी एक बहुत अच्छा ऑप्शन मौजूद है, एक बहुत ज़बरदस्त वैलिड ऑप्शन मौजूद है, लेकिन चूँकि आप जो हैं वो इन तमाम चीज़ों पर इतने ज़्यादा जो है ना वो फोकस हुए में हैं, आपका जहन इन सब चीज़ों पर इतना ज़्यादा जो है ना वो फंसा हुआ है कि आप अच्छी ऑफ़र को देख नहीं रहे। क्या चीज़ बदल सकती है मेरे माइंडसेट को? ये कोई इंसान भी हो सकता है जो हर नेगेटिव टाइम पे आपके लिए हमेशा मौजूद होता है, लेकिन आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि ज़िंदगी में नेगेटिविटी या मिस्ड अपॉर्चुनिटी क्या है। सही, ठीक है। लाइफ इज़ गिविंग यू अनदर चांस, और ये अनदर चांस ऐसा है कि जैसे शायद आपने अब तय किया हो कि मैंने लोगों की मदद की, बहुत लोगों का मैंने साथ दिया, लेकिन इन रिटर्न उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया सिवाय मिसयूज़ करने के या अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने के लिए। एक तो होता है कि गलत इस्तेमाल किया, एक होता है कि सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, और जब आपको ज़रूरत है तो आएँ बाएँ शाएँ टाएँ करके इधर उधर हो गए। क्योंकि जो लोग सिर्फ लेना जानते हैं, छीनना जानते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि किसी के लिए कोई कुछ करना जो है ना वो वबाले जान लगता है। वो इतनी बड़ी बड़ी कहानियाँ पेलना शुरू कर देते हैं कि मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, जस्ट बिकॉज टू मेक यू फील बैड, और मेक यू फील कि भाई तुम्हारे लिए ये चीज़ करने में ना जोए शीर लाने के बराबर हो गया। तो ये कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है, बट यू आर टेकिंग अ चांस, और आपने किसी एक लम्हे पर आकर कोई रिस्क ले लिया था। अब उस रिस्क लेने में आपने कहा ठीक है, बात ही तो बोलनी है, सुनाना ही तो है, अपने ख़यालात का इजहार करना ही तो है। आपने जैसे ही ये किया एकदम से आप अकेले पड़ गए,
ایک دم سے میں دیکھ سکتی ہوں کہ آپ اکیلے پڑ گئے ہیں، آپ کو فیئر بھی ہوا، آپ کو تھوڑے شروع میں تھوڑی سی پریشانی بھی ہوئی، اسٹریس بھی ہوا، آپ تھوڑا سا اوور ویلم بھی ہو گئے کہ ایک ساتھ اتنی ساری چیزیں آ گئی ہیں، بہت زیادہ مینٹل ایکٹیویٹی آپ کی اوور لوڈ ہوئی ہے. اینڈ دین فائنلی یو ریئلائز کہ یہ تو دھوکہ ہو گیا، یہ تو نقصان ہو گیا. دین یہ جو اس کے بعد کی چیز نظر آ رہی ہے نا، اس میں لگ رہا ہے کہ آپ نے فائنلی سوچا کہ ٹھیک ہے، جتنے لوگ میرے پاس ہیں جو ہیں، میں ان کے اور اپنے مینٹل پیس کے لیے سوچوں، اور میں جو ہوں نا آگے زندگی میں آگے بڑھنے کی کرتا ہوں. میں یہاں سے چلا ہی جاتا ہوں، میں جگہ بدل لیتا ہوں، میں موو آن کر لیتا ہوں، میں آگے کی طرف بڑھوں. میں دیکھوں کہ کیسے جو ہے نا وہ کہاں پر میری محنت جو ہے وہ وصولی کے طور پہ نظر میں لی جائے گی، کہاں پر میرا جو ہے نا وہ کام محنت طلب ہوگا، کہاں پر لوگ ایسا سمجھیں گے کہ بھئی میں صحیح جگہ کی طرف جا رہا ہوں، میری قدر ہوگی تو اس پوائنٹ آف ویو سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ہے جو آپ کی ورتھ کو سمجھتا ہے، اور وہ احساس کر سکتا ہے کہ آپ کو بہت سارے لوگوں نے استعمال کیا ہے اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اور اب وہ انسان موجود ابھی بھی ہے، لیکن تھوڑا سا آپ کا اوور آل انرجی کا آج ایسا فیز رہے گا. ناؤ کمنگ بیک ٹو ہیئر، یہاں اگر میں دیکھوں تو آج بھائی بڑا زبردست سمجھ لیجئے کہ آپ کی شادی شدہ زندگی میں، یا آپ کے ریلیشن شپ میں، یا پھر آپ کی فیملی میں کوئی ایک بڑی چیز ہوگی جو گڈ لک کے طور پر آئے گی. کوئی کارما ہے، کوئی اچھا کرم ہے، کوئی ایسا لمحہ ہے، کوئی قسمت بدل دینے والا معاملہ ہے، کوئی ایسی خبر ہوگی جو لٹرلی چار چاند لگانے والے معاملہ ہوگا. آپ ہو سکتا ہے کوئی پارٹی ارینج کریں، آپ گیٹ ٹوگیدر ارینج کریں، آپ کسی کو کہیں کہ یار بہت دن ہو گئے چلو ملتے ہیں، اور بڑے عرصے بعد آپ کی گھر میں یا تو کوئی وزٹ کرے گا، آپ کسی کے گھر وزٹ کریں گے. اٹ از اباؤٹ فیملی کی سیکیورٹی، ریلیشن شپ کی سیکیورٹی، کسی کی شادی کی خبر، کسی کا رشتہ فکس ہونا، کسی آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے کسی کا رشتہ آئے، پروپوزل، یہاں پر نیو بگننگ نظر آ رہی ہے. شادی کے سلسلے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈیٹ فکس ہو گئی، یا کوئی لٹرلی آپ کے گھر شادی کا رشتہ بھیجے گا. شادی کے لیے کسی بچی کا، آپ کا، کسی کا بھی پروپوزل آ سکتا ہے، اور گڈ نیوز نظر آ رہی ہے. آج جو ہے وہ پوٹینشیل نظر آ رہی ہے، ٹیلنٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی، پیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور کوئی کریٹیو سپارک ہے. جیسے کسی کو لگے گا کہ ایکچولی پازیٹیو سوچ ہوتی ہے تو سب لوگ اپنی اپنی پازیٹیو سائڈ نہ شو کرنا شروع کرتے ہیں. کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جن کے سینے پہ سانپ لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ کسی کے گھر میں کچھ تقریب دیکھتے ہوئے ان کے کتے لوٹنے لگتے ہیں ان کے سینوں پہ، اور بس ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ہی گھر ہونا چاہیے تھا، یہ خوشی ہمارے ہی گھر میں ہونی چاہیے، کسی کے گھر میں سب لوگ ڈائناسور بن جائیں، بچے جو ہیں وہ صرف ہماریاں ہونے چاہیے، شادیاں صرف ہماریاں ہونی چاہیے، سیلیبریٹ کرنا صرف ہمارا رائٹ ہے، اور کچھ اس طرح کی چیزیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایسا ہوگا، اور آپ اپنے گھر میں یا تو کچھ ارینجمنٹ کریں گے، یا آپ کسی کے گھر جائیں گے، کوئی لٹرلی فن ٹائم ہوگا، اور آئی کین سی کہ آپ کی قسمت سے ریلیٹڈ کوئی چیز آج ایسی ہوگی. اور بہت سرپرائزنگ بات ہو سکتی ہے یہ، کہ آپ کو لگے گا کہ ہاں میں نے تو اس بات کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، یہ کیسے ایک دم سے اس کا فیصلہ، اس کا جو نا وہ ورڈکٹ آ گیا. کچھ ایسی چیز ہے، اینڈ اٹ از ریلیٹڈ ٹو شادی، فیملی، میرج، ریلیشن شپ، کمٹمنٹ، بچے، اسپاؤس، لاٹس آف تھنگس اینڈ یہ بہت رائٹ ٹائم پر جو ہے نا آفر آ رہی ہے آپ کے لیے. چلے دیکھتے ہیں کہ کس افرمیشن سے، کس اینجل نمبر سے کیا افرمیشن ہے، کس اینجل نمبر سے کیا افرمیشن آ رہی ہے، کس اینجل نمبر سے کیا افرمیشن آ رہی ہے. 222 آ گیا جناب. 222 ہے. آپ نے اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو مس یوز کیا، آپ یہ سوچیں کہ جو چیزیں آپ نے بوئی تھیں، جو چیزیں آپ نے اچھی نیت سے بوئی تھیں، وہ بالکل ویسے ہی اگیں گی، وہ ویسے ہی تمام چیزیں ہوں گی جیسی آپ نے ان کو ایکسپیکٹ کیا تھا. چاہے وہ کسی کے جذبات ہوں، چاہے وہ کسی کے لیے اس کے عمل ہوں، چاہے وہ آپ کے الفاظ ہوں. آپ نے کسی کا برا نہیں کیا تو آپ کے ساتھ برا نہیں ہوگا. کسی نے آپ کو مس یوز کیا ہے، کسی نے آپ کو تنگ کیا ہے، کسی نے آپ کی نیت پر ڈاؤٹ کیا ہے، اور جس نے کیا ہے وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے. صحیح ہے نا؟ تو آپ اس کو ریگریٹ میں رہنے دیں، آپ اس کے ریگریٹ کو اپنی طرف نہیں آنے دیں.
یو نیڈ ٹو بیلنس یور تھاٹس، یور ایکشنز اینڈ یور فیلنگس. آپ نے ان تینوں چیزوں کو ایک طریقے سے بھاپنا ہے، جانچنا ہے اور پیمانے پر لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے نا. 222 ہے، یہ اینجل گائیڈنس کا نمبر ہے کہ جب آپ کوئی ڈیسیجن بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ لگے کہ بھائی کیا میں یہ صحیح کر رہا ہوں، کیا یہ میں صحیح نہیں کر رہا ہوں، تو پھر اس وقت اگر 222 ٹیٹرا 2 22 سنگل 2 آئے تو یہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ کے ٹائم پر آپ کے اینجلز آپ کو ڈائریکشن دے رہے ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آج کی افرمیشن میں الحمدللہ آئی ایم ہیپی، آئی ایم کانفیڈنٹ، آئی ایم اسٹرانگ اینڈ آئی ایم اے بیلنسڈ پرسن. تو یہ ہے جناب آپ کے آج کے میسیج آف دا ڈے. کسی بھی پوائنٹ آف ٹائم پہ آپ کو لگے کہ آپ کو مجھ سے پرائیویٹ ریڈنگ لینی ہے تو جناب ڈسکرپشن باکس میں میرا نمبر موجود ہے. آپ ایک سنگل کویشچن بھی پوچھ سکتے ہیں. سنگل کویشچن کا آنسر میں یس اور نو میں نہیں دیتی ہوں. جو لوگ سنگل کویشچن کے ایڈکٹ ہیں وہ سنگل کویشچن ہی پوچھتے ہیں. ادروائز 20 منٹس اور 30 منٹس کی ریڈنگ اویلیبل ہے. آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں مجھ سے اور میں آپ کو پھر ڈیٹیلز بتا دوں گی. اپنا بے حد خیال رکھیں. بائے بائے.